کا رسول النبی ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ سا داتا کوئی ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا داتا کوئی ہو نہیں سکتا، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ محمد مصطفیٰ کے نور کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، محمد مصطفیٰ کے نور کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ آج بھی ہے زمین ہند پر قبضہ میرے خواجہ کا، آج بھی ہے زمین ہند راجہ ہو نہیں سکتا، ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا اور داتا، خدا بند قدوس کے پیارے مقدس رسول، گلشن و نبوت و رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک آپ نے علماء اکرام اور شعراء اعظام کے اچھے بیانات اور اچھی نعتیں آپ نے سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر حضرت حافظ القاری اعجاز احمد صاحب کونوی کا آپ نے بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت حافظ قاری ظہور احمد صاحب قبلہ کا بیان ہوا، لہذا اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا فیروز احمد صاحب جو آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، انہوں نے اپنے بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت قاری ریاض الدین صاحب قبلہ اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ مولانا یعنی مزمل حسین صاحب جو آپ کے مسجد کے خطیب و امام ہیں، ان کا پاکیزہ بیان ہوگا۔ پھر مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا کلیم احمد صاحب کا بیان ہوگا، اور ہم اور آپ یہاں جو حاضر ہیں تو یہ محفل میلاد شریف نسبت سے رچائی اور بسائی گئی ہے، یعنی موسیٰ بابا صاحب جو مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ رب کائنات نے ان کو وہ دن دکھایا ہے کہ اپنے آنکھوں سے روضہ رسول کی زیارت کریں گے، روضہ رسول کی زیارت کریں گے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جالی کو اپنے جو ہے یعنی چومیں گے۔ لہٰذا میرے پیارے عزیز دوستو، صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے، رب تبارک و تعالی اپنے مقدس اور پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر میرا نبی تشریف نہ لایا ہوتا تو نہ دن ہوتی نہ رات ہوتا، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج، کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ اللہ رب کائنات فرماتا ہے اگر ہمیں اپنے محبوب کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ زمین کا بچھونا بچھاتا، نہ آسمان کا سامیانہ تانتا، یہاں تک کہ کسی چیز کو میں نہیں پیدا کرتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ لہٰذا وہی اللہ کے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی مقدس مزار جو ہے آپ کا یعنی تربت رسول جو مدینہ شریف میں ہے، لہذا بلکہ جو ہے کتابوں کے اندر آیا ہے میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، من زارا قبر وجبت لہو شفاعتہ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے قبر انور کی زیارت کیا، جس نے میرے قبر انور کو دیکھا، کل قیامت کے دن اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ لہذا میرے پیارے نبی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، میرے نبی جس گلی سے چلا کرتے تھے وہ گلی مہک جایا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یاد رکھو نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، ساری نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں جو خالی ہاتھ جاتا ہے ادھر سے خالی ہاتھ جاتا ہے، ادھر سے اپنا جو ہے دامن بھر کر کے آتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدسہ ہے۔ آؤ دیکھو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے لوگ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اسی مجمع میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں جو دونوں آنکھوں کے اندھے تھے، دونوں آنکھوں کے نابینا تھے، کھڑے ہو کر کے یعنی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا ابی و امی کا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے آنکھ کی بینائی واپس آ جائے۔ میرے آنکھ سے نے اپنے دست مبارک سے نابینا صحابی کے یعنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک پھیرا، آپ کے آنکھوں کے اندر بینائی آ جاتی ہے، آپ کے آنکھوں کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے میں پہلے جو ہے یعنی اندھا تھا، جس طریقے سے پہلے میں نابینا تھا اسی طریقے سے پھر نابینا ہو جاؤ۔ صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اے صحابی رسول آپ جیسی نعمت کو آپ نے دیکھو، وہ صحابی رسول کا جذبہ دیکھو، وہ کہتے ہیں میں نے جو اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کر لیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، نبی کے چہرے میں میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے، اب دنیا کے کسی چیز دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان یعنی اعلیٰ حضرت جب حج میں یعنی جو ہے گئے تھے، جب حج کرنے کے لیے آپ جب حج کو گئے تھے اور جب پہنچے تھے تو آپ نے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اے خدا کے بندو، اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو میرے پاس تھا، کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت